السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ ایک نہایت اہم اور بابرکت موضوع پر ہے۔ امام شاہ رحیم الحسینی جو اسماعیلی مسلمانوں کے 85ویں امام ہیں، ان کے حالیہ بین الاقوامی دورے اور ان کے روحانی اور فلاحی قیادت۔ آمن ساگر آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ امام شاہ رحیم کی امامت کا پس منظر کیا ہے؟ وعلیکم السلام فاطمہ۔ جی ہاں، یہ واقعہ اسماعیلی تاریخ کا ایک نیا باب ہے۔ 4 فروری 2025 کو ان کے والد محترم امام پرنس کریم آغا خان چہارو کے وصال کے بعد وصیت کے مطابق شاہ رحیم الحسینی کو 85ویں امام کے طور پر منصب دیا گیا۔ رسم تخت نشینی فوری طور پر عمل میں آئی تاکہ جماعت رہنمائی سے محروم نہ رہے۔ یہ سلسلہ امامت عہد نبوی سے متصل ایک روحانی امانت ہے جس میں قیادت صرف انتظامی نہیں بلکہ دینی اور اخلاقی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ نئے امام کے ابتدائی اقدامات نے دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت میں امید کی نئی لہر پیدا کی ہے۔ ان کے حالیہ دوروں میں سب سے پہلا دورہ فرانس کا بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ بالکل، 11 سے 13 جولائی 2025 کے درمیان امام شاہ رحیم الحسینی حاضر امام نے فرانس میں پہلی باضابطہ دیدار کی محفل سجائی۔ یہ محفل محض ملاقات نہیں بلکہ ایک روحانی وصل تھی۔ نوجوانوں سے خصوصی نشستیں ہوئیں، جماعتی رہنماؤں کے ساتھ انسٹیٹیوشنل لنچن کا انعقاد کیا گیا اور یہ واضح کیا کہ امام جماعت کے ساتھ فوری اور قریبی تعلق چاہتے ہیں۔ یہ صرف دیدار ہی نہیں بلکہ عالمی مسائل پر بھی ان کی توجہ کا اظہار تھا، ہے نا؟ جی ہاں، امام نے ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی اور انسانی خدمت جیسے موضوعات کو بار بار اجاگر کیا۔ یہ وہ پیغام ہے کہ روحانیت محض عبادت تک محدود نہیں بلکہ زمین اور انسانیت کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ اب آتے ہیں ان کے افریقی دورے کی طرف۔ یوگانڈا میں جو معاہدے ہوئے وہ کافی نمایاں سمجھے جا رہے ہیں۔ یوگانڈا میں امام شاہ رحیم نے صدر یوری موسوینی کے ہمراہ نکاوا، کمپالا میں آغا خان یونیورسٹی کے نئے کیمپس اور 101 بیڈز پر مشتمل جدید ٹیچنگ ہسپتال کے منصوبے کا اعلان کیا۔ یہ ہسپتال 2027 تک مکمل ہونے کی توقع ہے اور پورے خطے میں اعلیٰ میڈیکل سہولت فراہم کرے گا۔ مزید یہ کہ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے جس کے تحت آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ابتدائی تعلیم، اساتذہ کی تربیت، ICT اور نصاب سازی میں حکومت یوگانڈا کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اس خدمت کے اعتراف میں امام کو یوگانڈا کا سب سے بڑا سول اعزاز موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دی پرل آف افریقہ بھی عطا کیا گیا۔ کرغستان کا دورہ بھی اتنا ہی اہم بتایا جاتا ہے، وہاں کیا ہوا؟ کرغستان میں امام شاہ رحیم نے تعلیم، صحت، ماحولیاتی تحفظ اور سیاحت کے کئی منصوبوں پر گفتگو کی۔ خاص طور پر چھوٹے ہائیڈرو پاور پلانٹس، کمبر عطا 1 جیسے توانائی کے منصوبے اور پہاڑی علاقوں میں ماؤنٹین سکینگ کلسٹرز کے قیام پر بات ہوئی۔ یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا، جس کی بنیاد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے رکھی تھی، کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا تاکہ نوجوانوں کو عالمی معیار کی تعلیم ملے۔ ثقافتی میدان میں ایک نئے کانسرٹ ہال، میوزک اسکول کی توسیع اور آرکیٹیکچر ایوارڈ کے حوالے سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے جیسے منصوبے زیر غور ہیں۔ واقعی متاثر کن۔ ان سب سرگرمیوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امام شاہ رحیم محض مذہبی رہنما نہیں بلکہ عالمی سطح کے سماجی اور ثقافتی رہنما ہیں۔ بالکل فاطمہ، یہی اسماعیلی امامت کی خصوصیت ہے، دین اور دنیا کا حسین امتزاج۔ امام صرف عقیدت کا مرکز نہیں بلکہ علم، خدمت خلق اور عالمی امن کے سفیر ہیں۔ ان کے یہ دورے ثابت کرتے ہیں کہ مذہب کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت اور زمین کی فلاح ہے۔ امان ساگر صاحب، حالیہ دنوں فلسطین کو جن غیر اسلامی ممالک نے اقوام متحدہ میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا، اس کے پیچھے بھی امام شاہ رحیم الحسینی کی کوششیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرانس، برطانیہ، یوگانڈا جیسے ممالک امام حاضر شاہ رحیم الحسینی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو دل سے مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ جہاں کوئی بات کرے کوئی نہ مانے، یہ ممکن نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی فاطمہ، دراصل دنیا میں امن انہی پاکیزہ ہستیوں کی وجہ سے ہی قائم ہوتا ہے، کیونکہ امامت ہی دنیا میں امن قائم کرنے کا ذرائع ہے۔ کیونکہ امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ساری دنیا کے مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک اور خاص بات بتاتا چلوں، انڈیا اور پاکستان جنگ رکوائی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈین وزیر اعظم کو خصوصی خط لکھ کر دونوں سے امن بحال رکھنے کا کہا تھا۔ تباہی شروع ہوتے ہوتے حالات کنٹرول ہو گئے۔ یہ سب اسماعیلی امامت کا کمال ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، کچھ دن پہلے اسلام آباد میں امن کانفرنس میں بھی پرنس کریم الحسینی علیہ السلام کو امن انعام سے نوازا گیا۔ واہ، یہ تو بہت خوشی کی خبر۔ بہت خوب فاطمہ۔
سامعین، جس طرح امام شاہ رحیم الحسینی نہ صرف اسماعیلی جماعت بلکہ پوری دنیا کے لیے امید کا پیغام ہے، ان کے دورے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روحانیت، تعلیم، صحت اور ماحول سب ایک ہی حقیقت کے پہلو ہیں۔ امان ساگر، آپ کا بہت شکریہ۔ میری خوش نصیبی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں خدمت، علم اور محبت کو فروغ دیں۔ سامعین، آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آگے آپ نئے ہو، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے سبسکرائب کریں، اگلی نشست کا انتظار کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئے قسط کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ آخر میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔